بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ مومنون کا آغاز کریں گے اور اس کی جو سب سے پہلی ہے، اس کی جو ابتدائی 10 آیتیں ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور ان پہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ کیا میرے اندر یہ کوالٹیز ہیں۔ اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ یہ صورت ان کے سامنے ہی نازل ہوئی تھی نا، تو جب آپ وہیں سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایسی 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اتر جائے تو یقیناً میں جنت میں جائے گا۔ اور پھر آپ نے سورت کی ابتدائی آیات سنائے، تو اس کے اندر پھر یہ بتایا جا رہا ہے شروع میں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ بس نماز پڑھ لینا، جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں 10 طرح کے خیالات چل رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر، بلکہ ہمیں مستقل کوشش کرنی ہے، اور اب رمضانوں میں تو خاص طور سے کہ ہم اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کریں اور وہ تمام طریقے اختیار کریں جس سے کہ ہم اپنی نماز میں خشوع پیدا کر سکتے ہوں۔ یعنی ایک تو یہ بات کہ ہمیں ترجمہ پتہ ہو، دوسری کہ ہم یہ سوچ کر پڑھیں کہ ہم گویا کہ آخری نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی پوری کوشش ہو کہ ہمارا توجہ جو ہے نماز کی طرف پر ہی رہے اور ہم جلدی مارا مار نماز نہ پڑھ رہے ہیں۔ دوسری صفت کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون۔ لغویات سے دور رہتے ہیں۔ لغویات سے مطلب ہر وہ ایسا کام جو کہ ہمارے نہ دنیا کے فائدے کا ہو اور نہ دین کے فائدے کا۔ اور آج کل تو ہم دیکھیں تو ہمارے اوپر چاروں طرف سے لغویات کی بھرمار ہے، یعنی ایک ٹی وی دیکھ لیں تو وہاں پہ ہر چینل آپ کو ایک ڈرامے دکھا رہا ہوگا، پھر اپنے فیس بک پہ آ جائیں تو وہ بھی فضول، بس کوئی ایک آدھ کوئی کام، کیونکہ باقی بس ایسی فضول فیس بک کی ہم وہ جسے کہتے ہیں نا ورق گردانی وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر سوشل میڈیا آ گیا، اس میں طرح طرح کے کلپس آئے ہوئے ہیں، کچھ مزاحیہ، کچھ ایسے مطلب، اور پھر کوئی ویسے بھی کوئی ڈراموں کے بھی ایسے کلپس دیے جاتے ہیں خاص طور سے جن میں کہ رومانس دکھایا گیا ہو نا۔ تو اپنے آپ کو خاص طور سے یہ بہت اہم چیز ہے کہ اپنے آپ کو انسان بندہ لغویات سے دور رکھے، جہاں اس کو لگے کہ جسے سورہ فرقان میں بھی آتا ہے نا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یعنی جب کسی ایسی جگہ سے گزر ہوتا ہے جہاں لغو باتیں ہو رہی ہوں یا لغو کام ہو رہے ہوں، وہاں سے مہذب طریقے پر گزر جاتے ہیں۔ اچھا، گفتگو میں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بس بہرحال گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، مطلب یا تو غیبتیں کسی کی ہو رہی ہیں یا کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا کسی ڈرامے یا مووی پر ڈسکشن چل رہا ہے، تو ایسی جگہوں سے بندہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے، ان عورتوں کی جو ان کی ملک یمین میں ہوں، ان پر محفوظ نہ رکھنے میں مقابل و ملامت نہیں ہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ایک جگہ یہ حدیث بھی آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ 4 خصلتیں ہیں کہ جس میں وہ چاروں پائی جائیں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کے اندر کوئی ایک پائی جائے تو اس کے اندر پھر نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ پہلی کیا ہے؟ جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت کرے، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو توڑ دے، اور جب کسی سے جھگڑے تو اخلاق و دیانت کی ساری حدیں پار کر جائے۔ والذین هم على صلواتهم يحافظون۔ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ محافظت کا مطلب یہ کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نہ تو یہ کہ آپ بندی دیر سے سوئیں کہ صبح فجر کی نماز نکل جائے، یا آپ عین عصر سے تھوڑا دیر پہلے جو ہے ذرا مارکیٹ کے چکر یا بازار کے چکر لگانے نکل جائیں کہ آپ کی نماز عصر کی نماز نکل جائے، اور اتنی دیر تک بازار کے اندر گھومیں کہ آپ کی پھر مغرب کی نماز بھی ضائع ہو جائے۔ یہ پوری انہیں فکر ہوتی ہے کہ ہماری نمازیں کسی طریقے سے بھی ضائع نہ ہونا، اور یہ نہیں کہ بس رٹی ہوئی ایک عبادت کی طرح کچھ نہ کچھ بس نماز کے اندر پھونک دینا ہے، بلکہ پوری توجہ سے شوق سے نمازوں کو اپنی ادا کرنا۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہی لوگ وہ ہیں
ہیں جو کہ विरारिस ہے, मिलास में फिरदौस पाएंगे, उसमें हमेशा रहेंगे. अब इन क्वालिटीज पर हम अपने आप को लेकर आएंगे तो हमें अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस देगा. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ہم نے انسان کو مٹی کی سطح سے بنایا, پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا, پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی, پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا, پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں, پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا, پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا. بھئی آپ دیکھیں اس ساری جو اسٹیجز آف فارمیشن اور فیٹس ہیں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن کے اندر بتا دی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ دلائل دیے ہیں, آسمان سے بھی دیے ہیں, زمین سے بھی دیے ہیں, اور پھر قوم نوح کا ذکر کیا ہے کہ تم نے کیوں اس کی بات نہیں سنی. پھر نوح کا جو اپنے قوم کے ساتھ معاملہ تھا وہ اس کا ذکر کیا ہے, پھر انہوں نے کشتی تیار کی تھی اور ان کی سیلاب کے لیے آسمان اوپر پڑا تھا. اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں, آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں. ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی, پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو, تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے, کیا تم ڈرتے نہیں ہو. اب اس جو یہ رسول اٹھائے گئے تھے اس کے بھی قوم کے سرداروں نے اس کو ماننے سے انکار کیا, اور خاص طور سے پہلے کون لوگ انکار کرتے ہیں, جو خوشحال طبقہ ہوتا ہے, وہ تو دین کی بات سے بہت کوسوں دور رہتا ہے. یعنی ہمارے جیسا میڈیم کلاس طبقہ ہوتا ہے وہ پھر بھی دین کی طرف آ جاتا ہے, لیکن جو آسودہ حال طبقہ ہوتا ہے وہ پھر دور ہی رہتا ہے نا. اور وہ اس بات کی بات مانتے ہی نہیں تھے کہ اگر ہم مر کر مٹی بن جائیں گے تو ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری قوم کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 44 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا, لیکن اس نے بھی کو جھٹلا دیا. پھر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے, اور پھر مختلف قوموں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے آیت نمبر 53 سے, مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا, ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے. یعنی دین تو اصل میں ایک ہی ہے, لیکن بعد میں لوگوں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, اچھا تو چھوڑو, انہیں ڈوبے رہے اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک. اچھا آپ دیکھیں, اسی لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہمیں خود ڈائریکٹ دین کا علم قرآن اور حدیث سے ہو, ورنہ ایک گروہ ہمیں کسی چیز کی طرف بلا رہا ہوگا, ایک گروہ ہمیں دوسری چیز کی طرف بلا رہا ہوگا, تیسرا گروہ ہمیں تیسری چیز کی طرف بلا رہا ہوگا, اور وہ سب بھی مذہب کے نام پہ بلا رہے ہوں گے ہمیں. تو اگر ہمیں خود کو نالج نہیں ہوگی کہ کیا چیز قرآن میں ہے اور کیا چیز نہیں ہے, تو ہمارے بھی بھٹکنے کے بہت چانسز ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی مدرسے میں ہی داخلہ لیں, ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے نا وہ اسی لیے دی ہے کہ ہم اس سے خود بھی کچھ فائدہ اٹھا لیں. آیت نمبر 55 ہے, کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہے؟ نہیں, اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے. بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں, جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں, اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, اور جن کا یہ حال ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں, انفاق بھی کر رہے ہوتے ہیں, پھر بھی ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے اور حساب کتاب دینا ہے. پھر کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتی, یعنی کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی جتنی مقدرت ہے اس سے زیادہ کبھی کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا. اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے, اور لوگوں پر ظلم بہر نہیں کیا جائے. یعنی قیامت کے دن بہرحال کسی کو بھی اللہ تعالیٰ غلط سزا نہیں دے گا, مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں, اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے اس کے اوپر ذکر کیا گیا ہے مختلف ہے. وہ اپنے کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک جب ہم ان کے یاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ڈکرانا شروع کر دیں گے. اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں, ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی. میری آیات تمہیں سنائی جاتی ہیں تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے, اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر ہی میں نہ لاتے تھے, اپنی چوپایوں میں اس پر باتیں جھانکتے اور بکواس کرتے تھے. صدق اللہ العظیم.